السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمر کورس کے عقیدہ کے باب میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس باب کا پہلا سوال ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضائے جسم سے عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے مسلمان بننے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ جواب ہے مسلمان بننے کے لیے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمیں اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، مثلا دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، بارشوں کا آنا وغیرہ۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کریم ہم سب کا خالق ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہماری مشکلات حل کرنے والا ہے، ہمارے سجدے کے صرف وہی حقدار ہے، ہمیں صرف انہی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کوئی بھی کام کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے عبادت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب ہے عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی عبادت، جیسے تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا۔ نمبر 2 بدنی عبادت، جیسے نماز پڑھنا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نمبر 3 مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ اگلا سوال ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک کہنا توحید کہلاتا ہے۔ سوال ہے توحید کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ جواب ہے توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید الوہیت، نمبر 2 توحید ربوبیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ اگلا سوال ہے توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے ہی خاص کرنا توحید الوہیت کہلاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کی نفی کرنا، چاہے وہ فرشتے اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا سوال ہے توحید ربوبیت کا کیا معنی ہے؟ جواب ہے اس پوری کائنات کا حقیقی خالق و مالک صرف ایک اللہ کو ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا، اولاد دینے والا، کائنات میں ہر قسم کی تبدیلی کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اگلا سوال ہے توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اللہ کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات کو تبدیل کیے بغیر اسی طرح ماننا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے، جیسے اللہ کا نام الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اگلا سوال ہے توحید ماننے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے توحید پر کامل ایمان رکھنے والے کو موحد کہتے ہیں، اور موحد شخص اللہ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ سوال ہے الوہیت میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یا کسی اور سے دعا کرنا، یا کسی اور کو مشکل میں پکارنا توحید الوہیت میں شرک کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اسماء و صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے جو اللہ کی صفات ہیں
وہ کسی اور میں ماننا شرک کہلاتا ہے، جیسے اللہ عالم الغیب ہے، کسی اور کو غیب کا علم رکھنے والا سمجھنا شرک ہے۔ اگلا سوال ہے، شرک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے؟ جواب ہے، اللہ کے ساتھ کسی بھی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک انسان کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ جواب ہے، کیونکہ شرک اللہ کی گستاخی ہے اور اللہ میں نقص ثابت کرنے کی طرح ہے۔ سوال ہے، مشکل کشا کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، مشکل کشا کا مطلب ہے تکلیف اور پریشانی دور کرنے والا۔ سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، ہرگز نہیں۔ مشکل کشا صرف اکیلا اللہ تعالی ہے۔ اگلا سوال ہے، حاجت روا کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، حاجت روا کا مطلب حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا۔ سوال ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی حاجت روا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، ہرگز نہیں۔ سوال ہے، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا جانتا ہو تو؟ جواب ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی نیک انسان بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے، جی ہاں، کوئی نیک انسان بھی اللہ کی صفات میں شریک نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ساری کائنات مخلوق ہے اور مخلوقات کو خود بے شمار مشکلات آتی ہیں، لہٰذا جس کو مشکلات آئیں وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کو مشکلات پیش آئیں، لہٰذا یہ سب مشکل کشا نہیں۔ سوال ہے کہ مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، جس کے پاس ہر طرح کے اختیارات ہوں اسے مختار کل کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ مختار کل کون ہے؟ جواب ہے، مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مختار کل نہیں۔ سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، مگر اللہ کی صفات میں شریک نہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں۔ سوال ہے کہ داتا کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، داتا کا مطلب ہے دینے والا اور عطا کرنے والا۔ سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی داتا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے کہ داتا صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب ہے؟ جواب ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، نجومی، کاہن کے پاس علم غیب نہیں۔ اگلا سوال ہے، نجومیوں سے قسمت معلوم کرانا کیسا ہے؟ جواب ہے، نجومیوں سے قسمت معلوم کرانا کفر ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ جواب ہے، یہ ایک لغو بات ہے، وہ مردہ ہی کیا جو مرنے کے بعد بھی سنتا ہو۔ سوال ہے، اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان میں جا کر السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے،
یہ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس لیے کہتے ہیں، مردوں کو سنانے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ سوال ہے، کیا مردے جوتیوں کی آواز سنتے ہیں؟ جواب ہے کہ مردے کو دفن کرنے جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے، وہ اللہ سناتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنا صرف اللہ کی صفت ہے۔ سوال ہے، کیا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ جواب ہے، نہیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے، جبکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ کیسا ہے؟ جواب ہے کہ یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ ایسے تو بہت سی ناپاک جگہیں بھی ہیں، کیا معاذ اللہ اللہ وہاں بھی ہے؟ سوال ہے کہ نظر و نیاز کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اضافی نفلی صدقہ کرنا بھی نظر و نیاز کہلاتا ہے۔ ایسے ہی کسی کام کے ہونے پر بندہ خود پر کوئی چیز فرض کرے تو اسے بھی نظر کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننی جائز ہے؟ جواب ہے، نظر ایک عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ کیا غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا جائز ہے؟ جواب ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، قیامت کے دن اللہ سے معافی کی سفارش کرنا شفاعت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شفاعت کا مالک کون ہے؟ جواب ہے، شفاعت کے مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا اللہ کے علاوہ بھی شفاعت کا کوئی مالک ہے؟ جواب ہے، ہرگز نہیں، شفاعت کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا انبیاء اور اولیاء بھی شفاعت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے، جی ہاں، اللہ کی اجازت سے انبیاء اور اولیاء شفاعت کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انبیاء اور اولیاء کن لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے؟ جواب ہے، اللہ کی اجازت سے گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، کسی کافر مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اگلا سوال ہے، حجر و شجر سے تبرک حاصل کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے، درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی نیک کام کرنا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا ریاکاری شرک ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، ریاکاری شرک اصغر ہے۔